الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، انشراح نہیں دے دیا، اور آپ پر جو بوجھ پڑا ہوا تھا وہ اٹھا نہیں لیا؟ الذي انقض ظهرك، جو آپ کی کمر کو دوہرے کیے دے رہا تھا، توڑے دے رہا تھا، ورفعنا لك ذکرك، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ فإن مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا، تو یقیناً مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر یہ کہ خوب کمر کس لیجیے، محنت کیجیے اور اپنے رب کی طرف راغب۔ یہ مشکلات القرآن میں سے ہے۔ عام طور پر سمجھتے ہیں لوگ کہ جو مشقتیں تھیں دعوت و تبلیغ میں، اور جو آپ کے اوپر جو لوگ فکرے چست کر رہے تھے اس کی وجہ سے آپ کو یہ رنج ہو رہا تھا، تو یہاں اصل میں یہ بات نہیں ہے، وہ بھی ہے اپنی جگہ پر، حقیقت میں بات کون سی ہے؟ اور کیونکہ یہ بھی معلوم ہے کہ یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں، لہذا اس دور میں تو ابھی اس طریقے کا جو ہے کوئی بہت زیادہ پرسیکیوشن بھی نہیں تھی، بہت زیادہ مخالفت بھی نہیں تھی، اس سے کہیں زیادہ بڑے مراحل سے آپ کو گزرنا پڑا ہے۔ 3 سال کی جو بھی شیب بنی ہاشم کی قید ہے وہ بعد کی بات ہے، جو یوم طائف آ رہا ہے وہ اس کے بہت بعد کی بات ہے، یوم احد بہت بعد میں آ رہا ہے۔ یہ اصل میں کیا ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نبوت دے اس کی سب سے زیادہ جو خواہش ہو وہ اللہ کے ساتھ لو لگا کر، اور رسالت کا فریضہ ایسا ہے کہ جاؤ خلق خدا کو ہدایت کرا۔ اب کہاں وہ کیفیت، دن ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے، کہاں یہ، کہاں اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کا بندہ کھڑا ہے رات کے وقت، کیا اس کی کیفیت ہے، اس کے قلب کی روح کی کیا انشراح ہے، کیا انبساط ہے، کن بلندیوں پر اس وقت وہ ہے، کس روحانی وسعتوں کے اندر جو ہے وہ اس وقت تیراکی کر رہا ہے، اور کب جا رہا ہے، کسی نے کہہ دیا پاگل ہے، کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو مجنون ہے۔ دیکھو ذرا یہ شخص ہے جو کہتا ہے آپ کے معبودوں کو بھی یہ غلط ہے، اب اس کا ایک تقدر ہو رہا ہے دل کے، کہاں وہ کیفیت۔ علامہ اقبال نے اسے لکھا ہے، 4th لیکچر ہے ان کا، دو خطبات میں شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول دیا۔ وہ کہیں کسی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح مراقبے میں، اچانک اقامت کی آواز آ گئی، اب جماعت کھڑی ہوگی تو وہ کھڑا ہونا ہے، اب نماز میں تو جانا ہے، تو کہا کیا، دھللا کر کہا حضوری سے نکال کر دربانی میں کھڑا کر۔ اس وقت اس مراقبے کی کیفیت میں تھا، وہ تو حضوری کی کیفیت میں، اب میں دربانی میں آ گیا ہوں۔ نماز کو آپ پڑھیں گے تو امام کے پیچھے پڑھیں گے، اس نے کہا اللہ اکبر تو کرنا ہی ہے رکوع، چاہے ابھی آپ کے دل چاہ رہا ہے اور قرآن پڑھا جائے تو کیسے ہوگا، تو اس کا حکم ماننا۔ آپ چاہ رہے ہیں سجدے میں پڑے رہے ابھی سر نہ اٹھائیں، لیکن وہ تو کہے گا اللہ اکبر تو سر آپ نے اٹھایا، تو وہ ایک اور نظام ہے، وہ نظام با جماعت ہے، اس سے ایک جماعت کی تشکیل جو ہے وہ مطلوب ہے، اور ایک ہے انسان کا اپنا روحی طرف ہو کچھ اور تک۔ تو جیسے حضرت موسیٰ سے کہا گیا، ہر دفعہ آپ نے دیکھا اذهب الى فرعون انه طغى، اور وہ اگر وہیں پر رہتے ڈیرا لگا دیتے، ہر وقت گفتگو ہو رہی ہے، مخاطبہ مکالمہ مل رہا ہے، تو جو لذت اس میں تھی، اس کے اندر جو ہے وہ جو مشقت ہے وہ یہ تھی۔ رفتہ رفتہ پھر آپ کا مزاج اس کا، اور پھر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے لوگوں کو بھی شامل کر دیا، پھر وہ جو تسکین پیدا ہوئی کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو اکیلا، اس کو مولانا روم نے بڑی خوبصورتی سے بارش کا ایک بتایا ہے مثال، کہ بارش میں ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ سمندر سے بخارات اوپر جا رہے ہیں، نہایت صاف شفاف، اس میں تو کوئی قدورت نہیں ہوتی، وہ تو ڈسٹلڈ واٹر جا رہا، وہ اوپر گیا، پھر وہ گیا، اس نے بارش کی شکل اختیار کی، جب بارش کو بن کر وہ گرا ہے اس نے اب فضا کو بھی دھو دیا، تو فضا کی قدورت اپنے اندر نہیں، فضا کو صاف کر کے وہ آیا نیچے، زمین کا بھی گند صاف کرتا ہے، صاف کر کے اور وہ گند لے کے دریا میں شامل ہوا، اور پھر گیا اور سمندر میں جا کر گند اس نے وہاں چھوڑا، پھر وہ پاک ہو کر صاف ہو کر بڑی ہی بڑی لطیف شکل یہ ہو رہی ہے، یہ ہے ایک سیر الی اللہ، اللہ کی طرف بہا جا رہا ہے، رات کو اللہ کا بندہ کھڑا ہے اور اللہ سے مناجات ہو رہی ہے، یہ وہ ہے بخارات کا اوپر نہایت پاکیزہ لطیف کے، اور جب آپ آئے ہیں تو بارش کے مانند اب آپ دھو رہے ہیں، تو جو دھو رہے ہیں اس سے خود اپنے آپ کو بھی تقدر ہوتا ہے، کسی نے کچھ فکرہ چوس دیا، اب آپ کو ضرورت ہے کہ پھر ذرا اپنے آپ کو بھی صاف کریں دوبارہ، پھر رات کو کھڑے ہو، سیر الی اللہ، سیر فی اللہ، سیر عن اللہ الی اللہ، یہ جو ہے جو تبلیغ کا اور فریضہ رسالت ہے یہ بھی سیر الی اللہ ہے نتیجے کے اعتبار سے، لیکن اس وقت عن اللہ ہے، اللہ کی طرف تو پشت ہو گئی اب، لیکن جب آپ نماز میں کھڑے ہیں تو رخ کدھر ہے، اللہ کی طرف جا رہے ہیں تبلیغ کے لیے تو اللہ کی طرف تو پشت ہو گئی، اب تو آپ جا رہے ہیں تو خلق کی طرف آپ کا رخ ہے، اللہ کی طرف تو پشت ہے، اس حوالے سے وہ عروج ہے، یہ نزول ہے، اور یہ نزول جو ہے یہ بڑا شاخ برتا ہے ایسے جسے عروج کی لذت حاصل، یہ ہے وہ سختی، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب۔ اے نبی وہ وقت آ جائے گا،
آپ اپنے اس فرد منصبی سے جب فارغ ہو جائیں گے، جب اللہ کا دین غالب آ جائے گا، پھر آپ یکسو ہو کر وہ جو آخر میں آیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، پھر آپ ہمہ تن ہمہ وقت اسی کام میں لگ جائیے۔ اور اسی لیے حضور نے اس وقت آخری فیصلہ کیا، اللہم فی الرفیق الاعلی، بس اب میں فارغ ہوا اور اب میں مزید تاخیر نہیں چاہتا۔ حالانکہ نبیوں کو یہ آپشن ملتا ہے، اگر آپ ابھی چاہیں تو اور رہ سکتے ہیں دنیا، یہ آپشن ملا کہ چنانچہ حضور نے اپنے مرض وفات میں جو خبر دی آ کر، جب آپ نے نماز پڑھائی ہے، بیماری میں ذرا سی کمی ہوئی تھی، باہر آپ آئے ہیں، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے، حضرت ابوبکر کے پاس جا کر آپ جو ہے بیٹھ گئے۔ اب حضرت ابوبکر جو ہے وہ اقتدا کر رہے ہیں حضور کی، اور پوری جماعت کر رہی ہے اقتدا حضرت ابوبکر کی۔ یہ نماز ہے، آخری با جماعت نماز۔ اس میں حضور نے فرمایا اللہ نے اپنے بندے کو ایک آپشن دی ہے، ایک اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو، اب ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں ہے، نتیجہ اس کا یہی ہے کہ چاہے تو ابھی دنیا میں اور رہے۔ تو بندے نے اللہ کو قبول، حضرت ابوبکر رو پڑے اور لوگ حیران ہوئے، رو کیوں رہے؟ یہ بالکل کوئی بات ایسی ہے نہیں، ان کے سمجھ میں آ گیا تھا کہ آپ نے انتقال کی خبر کر۔ تو یہ فیصلہ اللہ فی الرفیق الاعلی، یہ جو شاخ گزر رہا تھا نا، یہ دنیا کے اندر معاملہ دعوت و تبلیغ، یہ اس روحانی جو ربط ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اس کے اعتبار سے اس میں رکھنا پڑتا، کہاں وہ کیفیت، کہاں یہ کیفیت۔ اور اس کی وجہ سے جلدی آپ نے فرمائی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی جو لوگ، یہ اتنا عظیم انقلاب برپا ہوا تھا عرب میں، اور رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ان کی ابھی بڑی تربیت کی، یہ تربیت کے مراحل ابھی ان کے پورے نہیں ہوئے تھے۔ یہ تو صرف مکے اور مدینے کے لوگ تھے جو آپ کی تربیت سے اس طریقے سے بہرحال ہوئے اور ان مستفید ہوئے۔ یہ جو پورا عرب جو ہے ایمان لے آیا، اور ان کو تو آپ کی تدکابی۔ بہرحال جب یہ کام ہو چکے گا محمد، تو بس پھر آپ ہمہ تن ہمہ وقت اللہ کی طرف۔ صدق اللہ العظیم۔ آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے، اس کے لیے میں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کا آخری ٹکڑا جو ہے وہ آپ اس کا ایک پس منظر ہے وہ جان دی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے ہیں، اس کے بعد مرحلہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر طلب فرمایا تورات عطا کرنے۔ ان کی غیر حاضری میں ایک فتنہ کھڑا ہوا، اور کچھ لوگوں نے ایک بچڑا بنا کر اس کی پرستش دی بنی اسرائیل میں، سامری کا بنایا ہوا بچڑا۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے، انہوں نے یہ دیکھا تو بہت غضبناک ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ ہوا کہ 12 قبیلوں میں سے جن لوگوں نے بھی یہ شرک کیا ہے، ان کو انہی قبیلوں کے لوگ خود قتل، کئی ہزار اسرائیل قتل۔ یہ بہت بڑا یوں سمجھیے کہ پرج ہوا ہے اس قوم کے۔ اس کے بعد پھر مزید اللہ تعالیٰ کی خدمت میں استغفار کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے 70 بڑے بڑے سردار جو تھے 12 قبیلوں کو لے کر حاضر، وہاں انہوں نے استغفار کیا اور ایک دعا کی، پروردگار وَاكْتُبْ لَنَا حَسَنَةً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ہمارے لیے نیکی کا اندراج کر دے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ جواب ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دیکھو عذاب تو میں جس کو چاہوں گا دوں، اور ویسے میری رحمت ہر شے کے ساتھ موجود ہے، ہر شے کا وجود میری رحمت، لیکن ایک میری خاص رحمت ہے جو میں لکھ رکھوں گا ان لوگوں کے لیے جو میرے نبی امی آخر رسول ان پر ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ۔ وہ جب آئیں گے اور وہ نیکی کا حکم دیں گے، بدی پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیں، نوع انسانی کے اوپر جو بوجھ جو اس وقت ہوں گے ان کو اتاریں گے۔ وہ جب آئیں گے تو جو لوگ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ نمبر 1، وَعَزَّرُوهُ نمبر 2، وَنَصَرُوهُ نمبر 3، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم اور توقیر کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا یعنی قرآن، اس کی پیروی کریں گے، وہ ہوں گے جو فلاح پانے والے ہوں، میری خصوصی رحمت سے حصہ ان کو ملے۔ اب یہاں پہلے تو دعا کر دیجئے، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما جو تیرے نبی کے ساتھ تعلق کی ان 4 بنیادوں کی شرائط کو پورا کر سکے، تقاضوں کو پورا۔ اب ذرا ان میں سے ایک ایک کو لیجئے۔ ایمان، جانے پہچانی چیز ہے ایمان جسے کہتے ہیں، اس کی تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں وقت بھی، لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے بہت ضرور۔ ایمان کے 2 لیول ہیں، ایک قانونی ایمان ہے جس کی بنا پر ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے، اس کا تعلق اقرار باللسان کے ساتھ ہے، زبان سے کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ ورسولہ۔ وہ ہندو تھا، سکھ تھا، پارسی تھا، عیسائی تھا، یہ کلمہ کہے اور اسلام میں آ گیا۔ لیکن یہ زبانی کلامی ایمان جو ہے یہ انسان کی سیرت و کردار پر اثر انداز نہیں۔ یہی وجہ ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ہی جھوٹ بھی بول رہا ہے، مسلمان ہی بے ایمانی بھی کر رہا ہے۔
مسلمان ہی خیانت بھی کر رہا ہے، مسلمانوں کے لیڈر بلینز کی خیانت کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ سب مسلمان ہیں۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم صرف قانونی مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان قانونی ایمان ہے۔ اس کے لیے اسلام کا لفظ قرآن میں آیا ہے سورہ حجرات میں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ اے نبی، یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، ان سے فرما دیجئے تم ہرگز ایمان لے لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کر دیا، ورنہ ہم میں سے کتنے ہوتے اگر کہیں اور پیدا ہو گئے ہوتے تو نعمت اسلام سے بھی ہم بہرابر ہو سکتے۔ کیا کر اصل ایمان ہے جب وہ دل میں داخل گیا، یقین بن گیا۔ اسی لیے بچپن میں یاد کیا ہوگا ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق القلب۔ جب تصدیق بالقلب ہوگی تو اب اس کے تقاضے جو ہے عملی پیدا ہوں گے۔ ان تقاضوں میں سے ایک میں 2 حدیثوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ دیکھو تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس شریعت کے، اس قانون کے، اس ہدایت کے جو میں لے کر۔ اگر عملاً تابع نہیں تو حقیقت دل میں جھانکو، do I really believe that Muhammad is the prophet of Allah? Do I really believe that Quran is the word of God? کبھی جھانکیے، جواب ملے گا صحیح۔ کیا کنوکشن ہے؟ کنوکشن ہو اور پھر حضور کی پیروی نہ ہو، حضور کے احکام کی پابندی نہ ہو، اللہ کے قوانین کی پابندی نہ ہو۔ حضور تو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسی بد اخلاقی اور کج خلقی پر صرف اسے کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں کہیں گے۔ فرمایا مرتبہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم فلاں شخص مومن، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں۔ صحابہ کہاں گئے؟ کون بدبخت ہے جس کے بارے میں فرمایا جا رہا؟ پوچھا گیا من یا رسول اللہ؟ جواب سنیے اور اپنے غریبانوں میں جا، وہ شخص الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں، امن میں، وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں۔ کیسے علیحدہ کر لیں گے ایمان کو اعمال سے اور ایمان کو اخلاق؟ آگے چلیے، اس حضرت ابو ہریرہ سے، اور یہ متفق علیہ، صرف بخاری کی نہیں، بخاری جمع مسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے بھی، اپنے بیٹے سے بھی، اور تمام انسان۔ جھانک لیجیے دل، صورتحال یہ ہے یا نہیں ہے؟ کیوں محبوب ہو جائیں؟ اس لیے کہ آپ کے ذریعے ہدایت میں، آپ کے ذریعے ہم اللہ سے جڑے، اور آپ کو معلوم ہے دنیا میں کوئی شاہ ہدایت نہیں، نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت ہو۔ اگر صحت اچھی ہے، ہدایت نہیں ہے تو بدماشیاں کریں، کیا کریں؟ آپ کو معلوم ہے صحت اچھی جو ہے جا کے لگے کرے گی، اگر ہدایت نہیں ہے، اگر دولت ہے ہدایت نہیں، کیا کریں؟ گلشن اڑائیں گے، کیا کریں؟ لوگوں پر اپنی دولت کا روم کریں۔ اولاد ہے، ہدایت نہیں ہے، یہ اولاد سہان و روح بھی بن جائے گی کہیں آپ کے لیے۔ کوئی شے نعمت نہیں جب تک کہ نعمت ہدایت نہ ہو، اور ہدایت بنا ملی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ سے بڑھ کر محبوب کون ہو؟ اس کے ضمن میں ایک بڑا پیارا واقعہ آتا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھتے ہیں حضور ایک مرتبہ، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت؟ اندازہ کیجئے کہ اس قدر اپنائیت کسی سے ہوتی ہے تب یہ سوال ہوتا ہے، عمر تمہیں مجھ سے کتنی؟ عرض کیا حضور مجھے آپ دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب۔ فرمایا اور اپنی جان سے ذرا سا توقف کیا، دل میں جھانکا، ہاں حضور اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ آپ نے فرمایا الان عمر اب پہنچے ہو جو مقام ہے، ارکان ہے، جو مطلوب، تو محبت اس درجے کی، اطاعت اس درجے کی، اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں۔ ہاں قانونی ایمان ہے، اب مسلمان ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت بڑا فضل۔ اب اگلے بات پر آئیے، عزروہ، ان کی تحقیر، ان کی تعظیم کرے۔ یہ تعظیم کس درجے؟ اب وقت بہت کم ہے، میں صرف آپ کو سورہ حجرات سے مثال دے رہا ہوں۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، کبھی اپنی آواز کو حضور کی آواز سے بلند تر نہ کر دینا، کبھی جس طرح بلند آواز سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ایسے نہ کر بیٹھنا، مبادا تمہارے سارے اعمال حد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ، تم تو کہو گے میں نے کوئی گناہ کبیرہ کیوں نہیں کیا، میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، چوری نہیں کی، کوئی زنا نہیں کیا، کوئی شراب نہیں پی، لیکن یہ سوء ادب، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہاں ایک میں عملی بات بھی آپ کے سامنے رکھ، صحابہ کے بارے میں تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اپنی آوازیں پست رکھ، ہم کیسے کریں؟ ہمارا ایک طرز عمل ہونا، اگر کسی گفتگو میں کوئی شخص کہ حضور نے یہ فرمایا ہے
کبھی یہ نہ کہے میں نہیں مانتا، ہاں توقف کر بھائی میں تحقیق کروں گا کہ واقعی حدیث صحیح ہے، ٹھیک، ضروری نہیں کہ جو کہہ دے مان لے آپ، محدثین نے کتنی محنتیں کر کر کے چھانٹی، لہذا یہ، لیکن فوراً اگر آپ نہیں میں نہیں مانتا یہ عقیدے کے خلاف ہے، یہ فلاں ہے، یہ وہ، یہ ہے کہ جو آپ سوء ادب کے مرتکب ہو رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ۔ ہاں توقف کریں، غور کریں، تحقیق کریں، معلوم ہو کہ یہ پختہ نہیں ہے، مستند نہیں ہے، پھر دوسری بات، اور یہ جان لیجئے ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا ایک قانونی جو ہے احاطہ ہے، یہ بھی سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا دائرہ ہے، اس کے اندر اندر رہو، بعد میں نکل سکتے، لیکن اس دائرے کے اندر ایک مرکزی شخصیت جس کی دل آویزی، جس کا حسن سلوک، جس کا حسن کردار، جس کا حسن اخلاق مرکز بن جائے، تمام لوگوں کی جذباتی محبت کا مرکز بن جائے، اگر یہ نہیں ہوگا تو معاشرہ مضبوط نہیں، محض قانون اور دستور پر معاشرہ مضبوط نہیں، کسی شخصی، اب آپ کو معلوم ہے آخر ہندوستان کے معاشرے میں گاندھی کا ایک مقام ہے کہ نہیں ہے، آخر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اسی کے جت کے نہیں، ماؤ زے تونگ کے معاملہ ہے ہی کہ نہیں، یہ سارا معاملہ دنیا، عام لوگ کہہ دیتے ریشنلسٹ لوگ کہ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے، پھر قانون دیکھنا چاہیے، دستور دیکھنا چاہیے، جذباتی ایک ہستی تو ایسی ہو کہ جس کے کچھ کہنے پر فوراً دبانے بند ہو جائے، اور اس کا نقشہ میں سعودی عرب میں دیکھتا ہوں، اگر وہاں کے دو بندو لڑ رہے ہیں سخت اور ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑ رہے ہیں، کوئی شخص کہتے صلی علی النبی، فوراً خاموش، معلوم ہوتا ہے آگ کے اوپر کسی نے پانی ڈال دیا، خاموش، صلی علی النبی، صرف یہ کہہ رہے، یہ جذباتی وابستگی اگر محمد سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا معاشرہ کبھی مضبوط، یہ مرکزی شخصیت، یہ مرکز ہے، اسی لیے ان کے احترام کا یہ درجہ ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا، اگر ان کے ساتھ جذباتی محبت نہیں ہوگی تمہارا شیرازہ بکھر، یہ آیا معاملہ۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تعظیم ہمارے ہاں اصل میں بدقسمتی سے ہم سیرت کی تقریریں کرتے ہیں، حضور کی عظمت بیان کرنے کی کوشش، کچھ لوگ تو خیر حضور کی زلفیں ہیں، حضور کی آنکھیں ہیں، حضور کی کملی ہے، حضور کا سایہ نہیں تھا وغیرہ، یہ باتیں اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جان لیجئے حضور کی اصل عظمت ایک نبی اور رسول کی حیثیت، اور وہ شے وہ ہے جہاں جبرائیل کے بھی پر جل رہے ہیں، اس کی حقیقت کون جانتا۔ میں کوئی مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ حضور 100 میں وصال رکھا کرتے تھے، آج روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کی، رات کو چل رہا ہے روزہ، اگلے روز پھر وہ کنٹینیو کر رہا ہے شام تک، 2 دن کا 100 میں وصال، 3 دن کا نہیں رکھتے، صحابہ نے اجازت چاہیے، حضور ہمیں بھی اجازت دے، نہیں اس کے حضور آپ تو رکھتے ہیں، ہمیں منع کرتے ہیں۔ اب سنیے، ایکم مثلی، تمہیں سکھا ہے مجھ جیسا، ابھی تو اندر ربی، میں تو اب تو رب کے پاس رات گزارتا ہوں، ہوا یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا اور کھلاتا، کیا سمجھیں گے ہم، کیا ہماری سمجھ میں آئے گا، یہ معاملہ نبوت کے جو اسرار اور رموز ہیں، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، وہ کوئی نبی پہچان سکتا، غیر نبی تو پہچان ہی نہیں سکتا۔ ایک ڈاکٹر کا کیا مقام ہے اپنے فن میں، وہ کوئی ڈاکٹر نہیں سمجھ سکتا، غیر ڈاکٹر کہاں سمجھ، اور حقیقت میں وہی سمجھے گا جو اس سے بھی اوپر کا ڈاکٹر ہے، نیچے والا تو نہیں سمجھ سکتا، جو کمتر ہے وہ تو صرف اوپر دیکھے گا، اللہ اللہ خیر، جو اوپر ہے اور ظاہر ہے محمد سے اوپر کوئی، یہی وجہ ہے دیکھیے شیخ سعدی کو کیا کہنا پڑا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المریر قد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی اس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ثنا جیسے کہ حق ہے ہو ہی نہیں سکتی، غالب اس سے بھی آگے گیا ہے، میں بات ابھی آپ کو سناتا ہوں، آپ کی ثنا کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، بس ہم یہ جانتے ہیں اللہ کے بعد آپ کا مقام، غالب جو آگے گیا ہے کہتا ہے غالب ثنا خواجہ بیزدان کا ذات پاک مرتبہ دان محمد، اے غالب ہم نے تو حضور کی ثنا تو اللہ کے حوالے کر دی ہے، اس لیے کہ وہی ذات پاک جانتا ہے مرتبہ محمد کا کیا ہے، ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو توہین کر بیٹھے۔ ایک لطیفہ ہے، ایک بیچارہ تو دیہاتی کے پھنسا ہوا تھا کسی جگہ، تھکا ہوا چل رہا تھا، ڈپٹی کمشنر صاحب جا رہے تھے، کار میں بٹھا لیا، اب اس نے کہا پتر تینو اللہ پٹواری کرے، اب اس غریب کی جو ہے اس کے ذہن میں تو پٹواری سے اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کے قلم سے جو ہے ادھر کا انتقال ادھر ہو گیا، ادھر چلی گئی، تو ڈی سی کو وہ تعریف کر رہا ہے اپنے سمجھ کے مطابق پٹواری کرے، تو ہم کہیں پٹواری والا معاملہ نہیں۔ ہاں ایک پہلو ایسا ہے اس کے حوالے سے حضور کی عظمت ہماری سمجھ میں آئے گی، حضور ایک انسان کی حیثیت سے، ایک بات کی حیثیت سے آپ کا کیا طرز ہے، ذرا یاد کیجئے، جگر گوش ہے رسول حضرت فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ حاضر ہو ابا جان دیکھیے چکی پیس کر یہ گٹے پڑ گئے میرے ہاتھ میں، یہ کنویں سے پانی لاتی ہوں، مشکل دیکھیں یہاں پر بندیاں پڑ گئی، حضور اب تو عام لوگوں پر بھی آسانیاں ہیں، لوگوں کے ہاں غلام آ گئے ہیں، کنیزیں آ گئی ہیں، مال و دولت، مجھے بھی کوئی غلام کر، اور آپ کو معلوم ہے یہ لخت جگر نور چشم
محمد کی سب سے پیاری بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شک نہیں، فاطمہ کیا بیٹی ہوگی ان کے قلب، لیکن فرمایا کیا بیٹی، یہ دنیا کی چیز، میں تمہیں اس سے بہتر شے دیتا ہوں، تصویر فاطمہ، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا، لیکن سوچ لیجیے دل پر کیا گزر۔ حضرت عائشہ سے پوچھئے، حضرت خدیجہ سے پوچھئے، حضور کیسے شوق تھے آپ سے زیادہ خواتین کے حق میں نرم، گھر کے کام کا جھاڑو دے رہے ہیں، کپڑے جو ہے بوسیدہ انہیں سی رہے، گھر میں بیٹھے ہوئے کام کر۔ بہرحال ایک بات نہ، آپ انسان کی جس حیثیت کا بھی ذہن میں تصور کریں گے وہ ساری حیثیتیں محمد میں موجود ہیں صلی اللہ۔ محمد حاکم کی حیثیت، محمد سب سالار کی حیثیت سے بھی، محمد قاضی القضات بھی ہیں، محمد ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہیں، محمد بیویوں والے بھی ہیں، اولاد والے بھی ہیں، محمد پنج وقتہ امام بھی ہیں، جمعہ کے خطیب بھی ہیں، مدرس قرآن بھی ہیں، مربی بھی ہیں، مزکی بھی ہیں، اور ہر میدان میں بلند تر کوئی ایسی جامع شخصیت ملے گی۔ ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ جو خطیب صاحب ہوتے ہیں وہ پنج وقتہ نماز کیسے پڑھا سکتے ہیں، ان کا اونچا مقام ہوئی، پنج وقتہ نماز کے لیے تو اور رہنا چاہیے امام آپ کو، اور وہاں بھی ایک امام سینئر ہوگا وہ عشاء مغرب اور فجر پڑھائے گا، ایک جونیئر ہوگا بیچارہ وہ جو خاموش نماز ہے وہ پڑھائے گا۔ پنج وقتہ نماز پڑھا رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور خطیب مربی بھی ہوئی، مزکی بھی ہوئی۔ ہمارے ہاں جو لوگ تزکیہ نفس کے میدان میں ہیں وہ پھر جماعت کبھی نہیں کراتے، کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کسی صاحب کو۔ یہ جامعیت جو ہے، جامعیت کبریٰ۔ میں صرف ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک اعتبار سے حضور کا اسوہ نامکمل ہے۔ آپ مجھے سوء ادب کا مرتکب نہ قرار دے دیں، اسوہ کیا ہے؟ عورت کے لیے اس کی اپنی جسمانی زندگی کے لیے اسوہ آپ میں نہیں، آخر جس سے انسانیت ہے اسے بھی یہ ہے جس کی وجہ سے حضور نے شادیاں کی ہیں زیادہ۔ خواتین کے لیے اسوہ حضور کے ازواج مطہرات ہے، اور ان میں سب سے بڑھ کر جو بالکل یوں سمجھیے کہ آغاز کے اندر نوجوانی میں آ گئی ہے حضور کی خدمت، نہایت ذعین و فتید، انہوں نے پھر عورت کی زندگی کی حضور کا جو طرز عمل تھا وہ انہوں نے بیان کیا۔ اس لیے سورہ احزاب کے اندر اس کا تذکرہ ہے جہاں یہ آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہی پہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند ہو، تمہیں تو اسوہ بننا ہے امت کے۔ اب اس سے اگلا قدم میں بڑھا رہا ہوں آگے، اور اس کے ساتھ جڑ جائے گی تیسری بات کیا ہے، بنصروہ، اس کی مدد کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات یہ نوٹ کیجیے، حضور انتہائی غیور، انتہائی، یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حضور گھوڑے اس میں سوار ہوتے تھے اونٹ پر اور آپ کا کوڑا نیچے گر گیا تو آپ یہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ ذرا یہ میرا کوڑا مجھے پکڑا دینا، یہ بھی گوارا نہیں تھا، آپ اونٹ بٹھا کر نیچے اتر کر اپنا کوڑا خود اٹھا، کسی سے اپنے ذاتی کام کے لیے کوئی مدد مانگنا امکان ہی نہیں۔ میں ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہوں جس میں اللہ کا دین غالب نہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، میں شراب نہیں پیتا، میں سور نہیں کھاتا، چلو میں نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے بینک میں جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے، میں نے کوئی سود نہیں لیا، میں سود لینا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کیلا چنا پہاڑ کو تو نہیں پھوڑ سکتا، پورا نظام تو میرے بدلنے سے نہیں بدل جائے، تو میں تو رہا پھر 40%، 50%، 60%، 70% کافر۔ وسط مخرج بڑی پیاری حدیث ہے وہ جس میں یہ الفاظ آتے ہیں، حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ایک وقت آئے گا تو بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے فوراً عرض کیا مل مخرج منہا، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا؟ یہ نہیں پوچھا کیا فتنہ ہوگا، کیوں ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، کدھر سے آئے گا، کچھ نکلنے کا راستہ بتائیے۔ بلکہ ایک اور روایت اس حدیث کی اس سے بھی زیادہ پیاری ہے کہ اصل میں حضرت جبرائیل نے کہا حضور سے، یا محمد امتک بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوچا ہے تمہارے بعد تمہاری امت کا کیا بنے گا؟ تو حضور پلٹ کر سوال کرتے مل مخرج منہا یا جبرائیل، تو بہت بڑا پرابلم تم نے اے جبرائیل میرے سامنے رکھا ہے، تو اب آپ ہی بتائیں اس سے نکلنے کا راستہ۔ قال کتاب اللہ، وہ پوری حدیث پھر وہی ہے، کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعد وحکم ما بینکم وہو ذکر الحکیم وہو الصراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین۔ اس کا مخرج کیا یہ ہے اصل میں میرے اور اگر تو یہ بات سمجھ میں آتی، اس کے لیے تصور سمجھ لیجئے ہمارے